بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك
سبحانك ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کے آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس مخلوق کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو مالک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ صدق اللہ العظیم۔ کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں۔ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں، رو رو کے مصطفیٰ دریا
ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے پسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں، کوچے بسا دیے ہیں، سے پاں تک ادا ہے لاجواب، سر سے پاں تک ادا ہے لاجواب، سر سے پاں تک ادا ہے لاجواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، خوب رویوں میں نہیں تیرا جواب، سر سے پاں تک ہر ادا ہے لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، حسن ہے بے مثل صورت لاجواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب، اپنا جواب، اپنا جواب، اپنا
جواب میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب اور کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال کیا عمل تو نے کیے اس کا سوال تیری رحمت چاہیے میرا جواب تیری رحمت چاہیے میرا جواب اور روزے محشر ایک تیرا آسرا آقا روزے محشر ایک تیرا آسرا سب سوالوں کا جواب لا جواب سب سوالوں کا جواب لا جواب فرماتے ہیں کہ تم سے اس بیمار کو صحت ملے آقا تم سے اس بیمار کو صحت ملے جس کو دے دیں حضرت عیسیٰ جواب جس کو دے دیں حضرت عیسیٰ جواب عیسیٰ جواب عیسیٰ جواب عیسیٰ جواب جس کو دے دیں حضرت عیسیٰ جواب اے حسن مگوے جمال روئے دوست اے حسن مگوے جمال روئے دوست اے نکیرن اس سے لینا پھر جواب اے نکیرن اس سے لینا پھر جواب سر سے پا تک ہر ادا ہے لا جواب خوب رویوں میں نہیں تھے. جی ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان الکریم. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین جس طرح آج اب ہم سے دوسرا عشرہ جو ہے وہ بھی عشرہ مغفرت ہم سے رخصت ہوتا جا رہا ہے. آج 18 رمضان المبارک ہے اور اب اس دوسرے عشرے کے صرف 2 دن رہ گئے ہیں. اس کے بعد ناظرین آخری عشرہ اس میں نہ صرف شب قدر ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اعتکاف کا عمل بھی شروع ہو جانا ہے. اور اعتکاف کے حوالے سے ایک یعنی یہ جو عبادت ہے خاص رمضان کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان خلوت میں بالکل اللہ سے لو لگا لے اور شب قدر بھی اسے نصیب ہو جائے اور رمضان کا یہ آخری عشرہ جو کہ جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے اس میں وہ شامل ہو جائے. اور ناظرین یہ جو اعتکاف ہے یہ سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اگر آپ کے محلے میں سے آپ کے علاقے میں سے کوئی ایک شخص بھی معتکف ہو جاتا ہے تو پورے محلے کا پورے علاقے کا اعتکاف ادا ہو جائے گا, یہ سنت ادا ہو جائے گی. لیکن اگر وہ ایک شخص بھی اس میں
یعنی معتکف نہ ہو سکا تو پھر اس کا عذاب پورے کے پورے علاقے پہ پڑتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے اس کے پورے جو محلے والے ہوتے ہیں اس کے گھر والوں کا خیال رکھنا محلے والوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اعتکاف تو وہ کر رہا ہے لیکن آپ کی سنت بھی وہ شخص ادا کر رہا ہے. اس لیے اس کے گھر والوں کا اس کے بچوں کا خیال رکھنا بھی تمام محلے داروں پہ اور تمام لوگوں پر آتی ہے. لیکن ناظرین شاید ہم اپنے پڑوسیوں کے حقوق بھول چکے ہیں. آج کے پروگرام میں پڑوسیوں کے حقوق پہ ہی بات کریں گے, اعتکاف پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزمان صدیقی صاحب, ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم مفتی صاحب. خیریت سے؟ الحمدللہ, آپ سنائیں ٹھیک ٹھاک. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی ابوذر غفاری صاحب. السلام علیکم مفتی صاحب, خیریت سے؟ اللہ کا کرم, اللہ الحمدللہ الحمدللہ. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں شکیل مدنی صاحب جو کہ خوش لہن نعت خواں ثنا خواں. ابھی آپ نے ان کی آواز میں کلام سماعت فرمایا. پی ٹی وی کے ایوارڈ یافتہ نعت خواں ثنا خواں ہیں اور منصفین کے فرائض انجام دیتے ہیں, نعت گو شاعر بھی ہیں. خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم, خیریت سے؟ آپ بتائیں شکیل بھائی. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ روزانہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور ہماری اس ٹرانسمیشن کا اور ہماری ٹیم کا باقاعدہ حصہ ہے. ناظرین اس کے علاوہ ہمارے ساتھ ایک اور نعت خواں موجود ہیں جن کا میں تعارف کرانا چاہوں گا. خوش لہن نعت خواں ہیں, ثنا خواں ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسلم قادری صاحب. السلام علیکم اسلم قادری صاحب, خیریت سے ہیں آپ؟ اچھا مفتی صاحب, آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر تھوڑا سا اعتکاف کے حوالے سے بتائیے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وسلم صلوا علیہ. وقال اللہ تعالی مقاما آخر ان طاہر بیتی للطائفین والعاکفین ورقع السجود. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. قرآن حکیم فرقان حمید میں مساجد کے اندر اعتکاف کرنا اور مساجد کے اندر جا کر اللہ کے لیے ٹھہر جانا مردوں کے لیے خاص طور پر حکم فرمایا. اور ایک جگہ رب تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ جو اللہ کے گھر ہیں ان کو صاف رکھو. کن کے لیے؟ اعتکاف کرنے والوں کے لیے, رکوع کرنے والوں کے لیے, اور اللہ کے گھر میں سجود کرنے والوں کے لیے. تو معلوم کیا چلا کہ اعتکاف ایسی عبادت ہے کہ مومن مسلمان مرد جب وہ اعتکاف کرتا ہے تو اللہ کے لیے وہ اپنی ذات کو اپنے آپ کو روک لیتا ہے اللہ کے گھر میں. تو اللہ بھی اپنے مہمان کا کیسے خیال رکھ رہا ہے, ذرا غور کیجیے. سبحان اللہ. اللہ فرما رہا ہے کہ بھائی اب تمہیں کیا کرنا ہے, میرا مہمان میرے گھر آیا ہے, اور جب میرا مہمان میرے گھر آئے, عام بندہ کسی مہمان کی جب میزبانی کرتا ہے تو اس کا رخ ہوتا ہے, اور جب رب مہمانی کرے, میزبانی کرے تو کیا ہو؟ رب پہلے حکم دے رہا ہے, قرآن میں حکم دے رہا ہے کہ بھائی تم جب میرا بندہ آ رہا ہے, وہ میرا مہمان بن کے آ رہا ہے, تو تم کیا کرو, میرے گھر کو صاف کر دو. سبحان اللہ. ویسے تو اللہ کے گھر کی صفائی کرنا عبادت ہے, لیکن یہاں پر اللہ کا حکم آ جا رہا ہے کہ اب تمہیں میرے گھر کو صاف کرنا ہے. اور پھر یہ بھی فرمایا اعتکاف کرنے والوں کے لیے. اعتکاف جیسے کہ آپ نے پہلے ہی بتا دیا کہ یہ وہ عبادت ہے المختصر کہ جو مسلمان کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں اسے 2 حج اور 2 عمرے کا سبحان اللہ. سبحان اللہ, کیا بات ہے. مفتی صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے. مفتی ابوذر صاحب بھی موجود ہیں, کلام بھی ہمیں شامل کرنا ہے, لیکن یہاں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے ہماری خصوصی نشریات رمضان الکریم. ناظرین ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میٹرو ون نیوز کی ماہ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے اعتکاف کے حوالے سے. کچھ بات ہم پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے بھی کرنا چاہیں گے, اس لیے کہ آج کل ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, ہمارے برابر میں کون رہتا ہے, یا ہم کسی نئے محلے میں جا کے شفٹ ہوتے ہیں. تو پہلے جو روایات تھی کہ پڑوسیوں کے یہاں کبھی شام میں کچھ ناشتہ بنوا کے بھیج دیا, افطاری بھجوا دی جمعے کے دن یا اتوار کے دن. پہلے جمعے کو چھٹی ہوا کرتی تھی تو عموماً جمعے کے دن گھر پہ افطاریوں کا تبادلہ ہوتا تھا, یعنی جو شخص انسان اپنے گھر میں بناتا تھا وہ دوسرے کے گھر میں اس کو باقاعدہ بھجوایا جاتا تھا, اور اس میں مسلک کا یا فقہ کا بھی خیال نہیں رکھا جاتا تھا. اور اس سے بعد النظر, یعنی اس سے بالکل اس سے قطع نظر کر کے کہ کسی کا فقہ دوسرا ہے, کسی کے مسلک کا فرق ہے, کچھ بھی ہو, لیکن پڑوسی ہیں تو پڑوسیوں کو باقاعدہ افطاری بھجوائی جاتی تھی, خیال رکھا جاتا تھا. کسی پڑوسی کہ ہاں اگر کوئی علالت ہو گئی ہے کسی کے, یعنی کوئی شدید علیل ہے اور اسے ہسپتال جانے کی ضرورت, پڑوسی کھڑے ہوتے تھے.
ناظرین یقین کریں کہ کچھ محلے تو ایسے پرانے محلے جو ہیں وہ ایسے ہوا کرتے تھے کہ جہاں پہ کسی قسم کی مدد کی ضرورت پڑتی نہیں تھی، محلے والے ہی سب کچھ خود کر کے اور ہر طریقے سے ایک ایک گھر کا خیال رکھا کرتے تھے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی محسن الزمان صدیقی موجود ہیں، ہمارے ساتھ مفتی ابو ذر غفاری صاحب موجود ہیں، شکیل مدنی صاحب موجود ہیں، اسلم قادری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تمام لوگ ہمارے ساتھ اس نشست میں موجود ہیں، لیکن ہم مفتی ابو ذر غفاری صاحب سے جاننا چاہیں گے پڑوسیوں کے حقوق کے حوالے سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ کی محبت کا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ پڑوسیوں کے حقوق انتہائی اہم ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق خصوصی تنبیہ فرمائی ہے اور خصوصی حکم فرمایا ہے کہ پڑوسی کے اوپر حق ہے، اس کی جان کا، اس کے مال کا، اس کی عزت کا، اس کی حرمت کا حق ہے۔ حضرت امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک پڑوسی تھا، وہ یہودی تھا۔ امام صاحب کا جو پڑوسی تھا وہ یہودی تھا اور رات کے ٹائم وہ شراب پیا کرتا تھا اور پھر بد تہذیبی کیا کرتا تھا۔ امام صاحب چونکہ عبادت میں مصروف رہتے تھے اور امام اعظم تھے، تو کچھ وقت ایسا آیا کہ کچھ دن کے بعد ایک رات ایسی آئی کہ رات کے وقت شور شرابہ نہیں آ رہا تھا۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ بھائی آج رات میرے پڑوس سے کوئی آواز نہیں آ رہی جو روزانہ آتی تھی، خیر تو ہے؟ اس کے گھر دریافت کرنے، خیریت دریافت کرنے چلے گئے۔ پتہ چلا کہ اس کو پولیس لے گئی ہے جیل میں، حکومت وقت نے اس کو جیل میں۔ امام صاحب اس وقت کے قاضی القضات تھے، چیف جسٹس تھے اس وقت کے، اور ان کے پڑوسی کا یہ حال تھا۔ امام صاحب اسی ٹائم گئے اور اپنے اس پڑوسی کو پولیس اسٹیشن سے چھڑا کے لائے اور اس کو کہا کہ تم میرے پڑوسی ہو، میرا یہ حق ہے کہ میں آپ کی مدد کروں۔ پھر وہ آیا اور وہ توبہ طائب ہوا اور اس نے کلمہ پڑھا۔ تو یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے کہ پڑوسی کا حق کتنا بھی ہو، کیسا بھی ہو، اس کے گھر کی اس کے حقوق ہیں، حقوق ہیں، بالکل اس میں بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ مفتی صاحب کیا وجہ ہے، ہم کیوں دور ہوتے جا رہے ہیں ان اقدار سے، ان اسلامی تعلیمات سے؟ چلیں روایات چھوڑ دیں، آپ کلچر چھوڑ دیں، باقی تمام چیز چھوڑ دیں، دینی فریضہ ہمارا، دینی ذمہ داری ہے سر۔ حقوق العباد میں پڑوسیوں کے بڑے حقوق ہیں، بلکہ جس طریقے سے پڑوسیوں کے حقوق بتائے گئے ہیں، یہ بات دور نہیں تھی کہ پڑوسیوں کو وراثت میں بھی شامل کر لیا جاتا۔ بالکل، کیا صحابہ کرام اس پر بالکل وہ تھے۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو آپ نے سوال کیا کہ پڑوسی کے حقوق، سب سے پہلے آئیے جانیے پڑوسی کہتے کسے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تمہارے گھر کے قریب ہو وہ پڑوسی کہلاتا ہے۔ اب گھر کے قریب سے مراد فقہا نے فرمایا 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، لیکن 40 گھر تو دور کی بات ہے، 2 گھروں کا نہیں پتا ہوتا، ہم اپنے برا والے گھر کا پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارے برا والے گھر میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مومن نہیں ہو سکتا جو خود پیٹ بھر کھائے اس کا پڑوسی بھوکا رہے۔ اللہ، معلوم یہ چلا کہ ایک مسلمان، ایک مومن کے لیے فرض ہے کہ وہ اپنے پڑوسی کے بارے میں جانے کہ آیا اس کے حال احوال کیا ہیں۔ آج مہینے ہو جاتے ہیں ہم پڑوسی کے حال احوال کے بارے میں کیا، ہم تو طبیعت تک معلوم نہیں کرنے جاتے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تم پڑوسی کو دیکھو۔ پھر اس نے فرمایا ایمان والے کے لیے آزمائش ہے، ایمان والے کے لیے آزمائش ہے۔ کیا آزمائش ہے؟ اس کی جان، اس کا مال اور اس کا پڑوسی۔ اللہ اکبر، اللہ کے رسول کی حدیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو معلوم یہ چلا کہ اگر پڑوسی کے حق ادا نہ کیے تو وہ آزمائش پہ نہیں۔ تو ایک تو اولاد تو ہے آزمائش، لیکن اولاد کے ساتھ، جان کے ساتھ یہ پڑوس بھی ہے کہ تمہارا پڑوسی تم سے خوش ہے کہ نہیں، آزمائش کا ذریعہ ہے۔ بالکل۔ اور یاد رکھیے گا، جہاں تک روایت میں ملتا ہے کہ اگر تمہارے پڑوسی تمہارے لیے گمان اچھا رکھتے ہیں تو اللہ بھی جب تم دنیا سے جاؤ گے تو اگر تمہارا ان کا گمان تمہارے لیے اچھا تھا، یہ جنتی تھا، یہ ایک تھا، تو اللہ تعالیٰ ان کے گمان کی وجہ سے تمہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ بالکل بجا فرمایا آپ نے۔ مفتی صاحب، ہمارا دین اسلام میں جو تعلیمات دی گئی ہیں، اب جب ہم جانتے ہیں، پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آپ یقین کریں ایسا دین ہے کہ اس میں ہر چیز کے بارے میں تعلیمات دے دی گئی ہے۔ ہم 10% بھی اگر اس پہ عمل کر لیں تو آپ سوچیں معاشرہ کیسا ہو جائے گا ہمارا۔ ہر شخص اگر اپنے چلیں 40 نہیں 10 گھر
دائیں 10 گھر بائیں 10 گھر سامنے اور 10 گھر پیچھے کے گھروں کا خیال رکھ لے. اسی طرح ہر شخص خیال رکھے گا, میرے خیال میں معاشرے میں کوئی برائی رہی نہیں جائے گی. برائی کیا نہیں فرمائیں گے؟ حضرت علامہ صاحب نے بہترین گفتگو فرمائی ماشاءاللہ. حدیث مبارکہ میں بھی آتا ہے لا يلدغ المؤمن من جحر واحد. اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا آپ کے اوپر حق ہے, پڑوسیوں کا خیال رکھا جائے. 10 گھر تو دور کی بات ہے, ہم ایک ایک اپنے گھر کے پڑوس والے کا ہی خیال رکھ لیں تو معاشرے کے اندر ایک اسلامی اقدار کی ہم شروعات تو کریں, مکمل نہیں کر سکتے, شروعات ہمارے اوپر ہے. اسلام از کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اسلام مکمل ضابطۂ حیات ہے, پوری کی پوری زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اسلام نے بتا دیا ہے. اسلام ہمارے لیے رحمت ہے. ہم اسلام کے اوپر, دین کے اوپر زندگی گزاریں اور ہمارا چلنا پھرنا, اٹھنا بیٹھنا, کھانا پینا, ہمارا بات کرنا اسلام کے, دین کے, شریعت کے مطابق ہو جائے اور ہم دوسروں کے لیے مثال بن سکیں, دوسروں کے لیے, یہود و نصارہ کے لیے ہم مثال بن سکیں. آج ہمارا یہ حال نہیں, ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں. ہم آپس میں اختلافات کی وجہ سے بھائی بھائی سے بات نہیں کرتا, پڑوسی پڑوسی سے بات نہیں کرتا. میں اس پروگرام کے توسط سے کہنا چاہتا ہوں ان پڑوسیوں کے آج سے ہی آپ شروعات کر لیں. جو بھی آپ کا پڑوسی آپ سے ناراض ہے ان سے معافی مانگیں اور ایک دوسرے کے پاس جائیں. جو بہن بھائی ناراض ہیں ان کا حق زیادہ ہے. اول حق, سب سے پہلا حق آپس اپنے عزیز اقارب کا ہے. اس کے بعد دوسرا حق جو آپ کے پڑوسی ہیں ان کا ہے, حق شفا. آپ ہر چیز میں ان سے مشورہ کر سکتے ہیں, یہاں تک کہ اپنا گھر بیچ رہے ہیں, خرید رہے ہیں تو سب سے پہلا حق بھی پڑوس کا ہی ہے کہ آپ کے پڑوس میں کوئی اچھا انسان آئے, کوئی نیک آئے, ان کی آپ خیر خیریت دریافت کریں. میں نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ امام اعظم کا پڑوسی ایک یہودی تھا, اس کے باوجود بھی امام صاحب اس کی خیریت دریافت کرتے تھے, اس سے پوچھتے. ہمارے تو ماشاءاللہ سارے مسلمان ہیں, سارے ہمارے اپنے. اگر کوئی اور بھی ہے پڑوسی, کرسچن بھی ہے, کوئی بھی ہے, تب بھی ہم اس کی خیریت دریافت کریں گے, تب بھی ہم اس سے پوچھیں. بالکل صحیح فرمایا آپ نے جی. میں اس میں تھوڑی سی, بہت اچھی گفتگو حضرت فرما رہے ہیں ماشاءاللہ, بڑا اچھا حضرت نے بیان فرمایا. لیکن میں مثال یہ دوں گا کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو کیوں نہیں دیکھتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے ہیں, آج ہمارے برابر میں دیوار والا ہماری دیوار کے قریب کوئی چیز رکھ دے تو ہم لڑنے لگتے ہیں, لڑنے لگ جاتے ہیں. رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارا پڑوسی تمہاری دیوار پر کھوٹی ٹانگنا چاہے, یعنی کھوٹی لگانا چاہے, کیل لگانا چاہے تو اسے روکنا مت, اسے روکنا مت. بالکل. حالانکہ پڑوسی ہے, تو معلوم یہ چلا کہ اللہ کے رسول نے اتنا حق دیا پڑوسی کو کہ اگر تمہاری دیوار اس کے ساتھ ہے تو وہ تمہاری دیوار استعمال کر سکتا ہے. آج دیوار کی کیا بات ہے, اگر گھر کے آگے پانی پڑ جائے تو ہمارا برا حال ہو جاتا ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, ایک انہی کے زمانے میں پڑوسی جب آیا تو اس نے ایک پڑوسی کا ایک کام نہیں کرنے دیا, تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے نبی سے سنا ہے, اور اگر تم نے نہیں کیا تو میں تمہارے سینے میں کھوٹی ڈال سکتا ہوں, کیونکہ نبی کے احکام کو تم نہ مانو. تو بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے صحابہ کرام, اہل بیت, حضور کے اطاعت ایسے کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. اور آج کا حالات, اگر میں آپ کو ایک مختصر اگر اجازت ہو تو بات کر دوں, آج حالات بڑے عجیب ہیں مدنی بھائی قبلہ. جی اگر میں سچا واقعہ بیان کو, ایک مزدور مرا, اس کے 3 بچے تھے, ایک بیوہ, 2 بیٹے اور ایک بیٹی چھوٹی. تو جب مرا نا تو پڑوسی نے کھانا دیا 3 دن, رشتہ دار بھی آ گئے. لیکن جب 1 ہفتہ گزرا تو پڑوسی بھی پیچھے ہو گئے اور رشتہ دار تو پھر انہوں نے تو پھر بھول ہی گئے, پھر فاقے ہونے لگے. پھر بڑا بیٹا یعنی مرنے کے قریب ہو گیا, بیمار ہوا, تو چھوٹی بیٹی خوش ہونے لگی, کھانا آئے گا. اللہ اکبر. چھوٹی بیٹی خوش ہونے لگی. تو ماں نے کہا تمہارا بھائی بڑا بیمار ہو, تم خوش کیوں ہو رہی ہو؟ فرمایا امی جب ابو مرے تھے نا تب کھانا آیا تھا, اب بھائی مرے گا تب کھانا آئے گا. اللہ. ہمارے پڑوسیوں کا یہ حال ہے کہ جب ہمارے یہاں کوئی مرتا ہے نا تب ہم پوچھتے ہیں ہاں بھائی خیریت ہے, بھائی زندے کو دیکھ لو تو بڑا فائدہ ہو. بے شک, بالکل صحیح فرمایا آپ نے. مفتی صاحب کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں آج موقع کی مناسبت سے اعتکاف کے حوالے سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جس طرح آپ نے بھی گفتگو کی کہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے کہ محلے میں سے ایک شخص ضروری اعتکاف میں بیٹھے اور اس کو شب قدر کی برکات
اور اللہ کا وہ مہمان بن جاتا ہے. جس طرح حضرت نے بھی بیان فرمایا کہ وہ اللہ کے گھر میں اللہ کا 10 دن مہمان ہے. تو ہم اعتکاف میں بیٹھنے کی کوشش کریں, ایک دوسرے کو تیار کریں, زیادہ سے زیادہ لوگ بیٹھیں. اور میں ان ماؤں بہنوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ جو اعتکاف میں بیٹھنے کی خواہش رکھتی ہیں, اپنے گھر میں ایک جائے نماز ایک متعین فرمائیں اور وہیں آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتے ہیں, کر لیں, وہاں پہ کر سکتے ہیں. اچھا, لیکن اس میں جو روزمرہ گھر کے کام ہیں وہ بھی کیے جا سکتے ہیں, وہ بھی کیے شوہر کے اگر کام ہو, بچے کے کام ہو تو وہ کیے جا سکتے ہیں, بچے کے کام کیے جا سکتے ہیں بالکل, اپنے کمرے کے حد میں. بات کرنے کی ممانعت ہوتی ہے مفتی صاحب؟ دیکھیں اس میں یہ خواتین کے اعتکاف, دیکھیں مسجد بیت کہلاتا ہے. مسجد بیت سے مراد کہ جہاں پر آپ نے مختص کیا ہوا ہے اس گھر کی ایک جگہ کو, وہاں پر آپ احاطے میں بیٹھ جائے. خاتون کوشش کی جائے, اجتناب کیا جائے کہ لغو بات یہ بات نہ کی جائے. ٹھیک, بہت زیادہ ضرورت ہے تو ظاہر سی بات ہے کوئی اور وہ نہیں, تو اس میں پھر شوہر آواز دے رہا ہے, کیا کریں گے بھائی؟ شوہر جا بھی سکتا ہے, آواز کیا دینا, شوہر چلا بھی جائے, محرم ہے, محرم سے کوئی کام کرنا پڑے تو کر سکتے, بالکل کر سکتی ہیں. یہ جو ایک مسئلہ بیان سنبھالنا یا بچوں کے کام کرنا, کوشش کیا جائے کہ گھر والوں کو بتایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں 10 دن کے لیے وقف کروں گا. اگر بہن بھائی یا بہن یا ماں یا نانی بہو ان کی مدد کر دیتی ہے تو فبیا, لیکن نہیں کرتی تو مجبور آ جا سکتی. لیکن مسجد بیت کا اعتکاف یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امہات المومنین جو تھیں, جتنی اللہ کے رسول کی ہماری مائیں جو تھیں, وہ اللہ کے رسول کے حجرے کے مبارک میں اعتکاف کیا کرتے. سبحان اللہ, بالکل, ماشاءاللہ. بہت بہت شکریہ مفتی محسن زمان صدیقی صاحب, مفتی ابوذر غفاری صاحب, آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, اسلم قادری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں درخواست کروں گا کہ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیہ نعت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں, اور اسی کے بعد پھر ہم بریک پہ جائیں. کیا خبر کیا سزا مجھ کو ملتی, میرے آقا نے عزت بچا لی, میری مجھے سے لے کر کالے کملی میں اپنی چھپا لے, اور وہ اور جیسا داتا ہے ویسے سوالی، جیسے ڈھوڑی ہے ویسے بھکاری، جیسا داتا